اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ساتھ میں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم و ادراک بھی عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات کی سمجھ کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ رکوع نمبر 18 سورۃ آل عمران مبارکہ تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسوا سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ ان لا یجعل لهم حظا فی الآخرۃ ولهم عذاب عظیم۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولهم عذاب علیم ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامۃ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الذین استجابوا للہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد بھی کہ جب ان کو گہرا زخم لگ چکا تھا، کرہا جب ان کو گہرا زخم لگ چکا تھا، للذین احسنوا منہم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان میں سے جنہوں نے نیکی کی ہے واتقوا، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہی اجر عظیم۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جن کو گہرا زخم لگا اور جنہوں نے پھر بھی جنہوں نے نیکی کی ان میں سے، ان لوگوں میں سے، تو اللہ کہتا ہے اور جنہوں نے پھر تقوی بھی اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب کہا ان لوگوں نے کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ بلا شبہ کہ بے شک جو بلا شبہ جو کافر لوگ ہیں نا، انہوں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے۔ کیا جمع کر رکھا ہے؟ جمعوا لكم، تمہارے لیے جمع کر رکھا ہے کیا؟ یعنی بہت بڑا سامان اور لشکر تمہارے لیے جمع کر کے رکھا ہے۔ تو فخشوہم، تو سو ان سے کیا کرو؟ فخشوہم، ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، لیکن یہ جو دھمکی انہوں نے دی تھی ڈرنے کی، اس کے باوجود جو ایمان والے تھے ان کا جو ایمان تھا اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے آگے سے پھر جواب دیا تھا، وہ قالوا، انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اور اللہ کہتا ہے ان کا یہ جو ارادہ جس کی وجہ سے پھر اس کا یہ جو نتیجہ نکلا تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ واپس ہے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ، لم یسہم سوء، اور ان کو کسی برائی نے نہ چھوا، وتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی رضا کی پیروی کرتے رہے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، صاحب فضل عظیم ہے۔ بے شک انما ذالکم الشیطان یخوف، یہ تو اللہ کہتا ہے شیطان ہے، انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہے جو تمہیں، اللہ کہتا ہے یخوف، جو تمہیں ڈراتا ہے، اولیاء، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، فلا تخافوہم، تو ان سے نہ ڈرو، وخافونی، بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ نون
کے نیچے جو کسرہ آئی ہے اور وہ چھوٹی یا اس کے اندر جو چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ کہتا ہے خافونی، مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اللہ کہتا ہے اپنے محبوب سے بات کر کے کہ آپ یحزن کا، آپ غمگین نہ ہو، آپ غم زدہ نہ ہو کہ آپ کو جلدی سے یسارعون فی الکفر، یہ جو کفر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ بات آپ کو غمزدہ نہ کر دے، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ بے شک اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی، لن یضروا اللہ، اللہ کو ہرگز یہ ضرر نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، یرید اللہ اللہ یجعل اللہ حظا فی الآخرات، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان میں ان کے لیے کوئی حصہ، ذرا سا بھی حصہ ان کے لیے نہ رکھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں خرید لیا، اشترو، یہ اشترا یعنی کہ خریدنے کے حوالے سے بات ہے کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے، جنہوں نے کفر کو خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، تو یہ ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، استغفر اللہ، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ کہتا ہے وہ یہ خیال نہ کریں جو لوگ کفر کر رہے ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں، کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بڑی بہتر ہے، خیرن، یہ ان کے لیے، لانفسہم، ان کی جانوں کے لیے، ان کے نفسوں کے لیے، کہ ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے، انما نملی لاہم لی یزدادو اسمن، اللہ کہتا ہے ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ لی یزدادو اسمن، کہ ان کے جو گناہ ہیں وہ اور زیادہ کر لیں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے اللہ کہتا ہے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، استغفر اللہ، مہین ذلیل و خوار کرنے والا، اللہ کہتا ہے لاہم، ان کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے، استغفر اللہ، ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جو مومنین جو ایمان والے ہیں ان کو چھوڑے رکھے، عالم انتم علیہ، اس حال پر کہ جس پر تم اب ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ کہتا ہے جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، یعنی دونوں چیزوں کو الگ الگ نہ کر دے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں اللہ کی یہ شان کہ وہ تمہیں غیب کے اوپر آگاہ کرے، ولکن اللہ یجتبی، بلکہ اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے غیب کا علم دینے کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، اور اللہ فرماتے سو ایمان لو اللہ کے اوپر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آئے، ان اگر تُؤْمِنُوا، تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اللہ کہتے ہیں اور ہرگز نہ یہ گمان کریں، یہ خیال نہ کریں کہ کون سے لوگ جو الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، بخل کنجوسی کو بھی کہتے ہیں، تفسیر کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی تشریح میں بھی کہ بخل اصل میں ہے کیا، بما آتاہم اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ جو لوگ بخل کرتے ہیں نا وہ یہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ بما آتاہم اللہ من فضلہ ہی، کہ جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دے رکھا ہے، وہ خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ یہ جو بخل ہے وہ خیر اللہم، تو یہ بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر اللہم، بلکہ بخل کرنا، یہ جو کنجوسی کرنا ہے نا، مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اللہ کہتا ہے یہ بہت برا ہے، شر اللہ ہم، ان کے لیے یہ بہت برا ہے، سایطوقون، اللہ کہتا ہے توق پہنایا جائے گا انہیں، ماں باخلو بے ہی یوم القیامت، ماں باخلو بے ہی، اس مال میں جس میں انہوں نے بخل کیا، یوم القیامت، قیامت والے دن، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اس کا توق پہنایا جائے گا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث، میراث وراثت کو کہتے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ آل عمران، رکوع نمبر 18۔ دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رکوع نمبر 18 کی اور اس کی جو آیت نمبر 172، 173 اور 174 میں یہ جو تینوں آیتیں ہیں یہ غزوہ احد سے ریلیٹڈ، دیکھیں رکوع نمبر 13 سے، رکوع نمبر
13 سے یہ غزوہ احد کا ذکر شروع ہوا ہے اور اس کا تسلسل واقعات کی شکل میں ابھی تک اس کا ذکر چل رہا ہے۔ اب اللہ جل جلالہ آیت نمبر 172 میں بیان فرما رہے ہیں کہ غزوہ احد میں جب دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے تو ابو سفیان اپنے لشکر سمیت روحا کے مقام کے اوپر پہنچا تو اپنی مہم کو ادھورا چھوڑنے پر سب کو سخت ندامت ہوئی تھی کہ اس وقت ہم چاہتے تو مدینے کے اوپر بھی قبضہ کر سکتے تھے، ہم مزید حملہ کر کے تو مسلمانوں کو بری طرح سے شکست دے سکتے تھے، لیکن ہم بیچ میں ہی سارے کام ادھورے چھوڑ کر تو آ گئے ہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر تھکے ماندے زخموں سے چور مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیں۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس مہم میں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں جو کل احد کے میدان میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ سن کر صحابہ کرام اپنے زخمی جسموں کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کامل فرما برداری پر، ان کی اس حاضری پر ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توصیف بیان فرما رہا ہے کہ اور ایمان والے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے بے شک۔ آیت نمبر 175 یعنی 175 میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم دشمن سے نہ ڈرا کرو، صرف اپنے رب سے ڈرا کرو، اور جو اپنے رب سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے لرزہ بر اندام رہتی ہے، اسے ڈرتی ہے۔ تمام واجب الاحترام ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب سے مسلمانوں نے یہ سبق فراموش کر دیا ہے نا، اس وقت سے مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے ہیں تباہی اور بربادی کی طرف، ورنہ یہ وہی مسلمان تھے جن سے کوسوں میلوں کے فاصلے کے اوپر دشمن لرزہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 176 میں جنگ احد میں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، اس سے کئی منافق کھلے طور پر اپنے کفر کا اعلان کرنے لگے اور اسلام کا جو ظاہری نقاب جو انہوں نے اپنے عقیدے کے اوپر ڈال رکھا تھا اسے بھی انہوں نے اٹھا دیا، جس سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ہی غمگین رہتا، آپ کا دل بہت دکھی رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ دکھی کیوں ہیں، آپ کیوں دکھی ہوتے ہیں، آپ کیوں غمزدہ ہوتے ہیں، آپ نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے، اگر اس کے باوجود وہ کفر کو نہیں چھوڑتے تو یہ ان کی اپنی بد نصیبی ہے، یہ لاکھ جتن کریں لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی یہ جو مرضی تھی نا، تو یہ مرضی نہیں کہ انہیں آخرت کی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ انہیں آخرت کی جو ابدی نعمتیں ہیں نا، ہمیشہ والی جو نعمتیں ہیں، ان میں سے کوئی حصہ ہی نہ ملے، ان کا اس میں ذرا بھی ان کا حصہ نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا، صرف میرے محبوب کو ستانے کے لیے، اور راہ راست کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اپنے لیے پسند کیا ہے۔ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ انہیں نور ایمان سے بہرہ ور کیا جائے۔ آیت نمبر 177 اور 178 177 اور 178 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلام کا مستقبل اتنا روشن نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے پرانے دین یعنی کفر کی طرف لوٹ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، استغفر اللہ، اور ایسی حرکتیں کر کے وہ اللہ کو یا اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ آیت نمبر 179 کا خاص ان لوگوں کے حوالے سے بیان ہے جو ابتدا میں اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں میں داخل ہو جایا کرتے اور مسلمان ان سے بالکل اپنے بھائیوں جیسا سلوک کرتے، لیکن ہر نازک مرحلے پر، ہر اہم موڑ پر وہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف و ہراس پھیلایا کرتے اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلانے کی کوئی کسر نہ چھوڑا کرتے، اور ان چیزوں سے وہ مسلمانوں کو اذیت دیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت الہی اس بات کی رواداری نہیں ہے کہ مخلص اور منافق آپس میں ملے جلے رہیں، بلکہ ان کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی پہچان عطا فرمائی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم تھا، منافقین کا علم تھا، یہ نہیں کہ علم نہیں تھا، لیکن ہر بات کو ہر جگہ کے اوپر ظاہر کرنا یا بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ہر بات کے لیے ایک خاص موقع ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے کا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کا ظاہر نہ کرنا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور صحابہ کرام تو اپنے نبی کے علم کی وسعت کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ البتہ یہ صرف یہ منافق لوگ ہی تھے جو تسلیم بھی نہ کیا کرتے
اور الٹا اعتراض بھی کیا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے اسی آیت 179 میں 179 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ الگ کر دے، یعنی منافق اور مومن دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ ایک جگہ پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک جگہ پر کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایک خاص طور پر علمی اعتبار سے بات یاد رکھیے گا، تمام واجب الاحترام کے غیب پر صرف رسولوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں ہی غیب پر مطلع ہونے کی استعداد پائی جاتی ہے، اور اولیاء کرام کو یہ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے میسر ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر یہ چیز کسی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 180 180 میں بخل کا بیان آیا ہے۔ بخل عموماً ہم تو کنجوسی کو کہہ دیتے ہیں، لیکن شرعاً اس کا جو لغت کے اعتبار سے مطلب ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بخل کیا ہے۔ لغت میں بخل اس چیز کا روک لینا جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہو، جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہو، کسی بھی شخص پر واجب ہو، اب اس کو روک لینا، اس کی ادائیگی کو روک لینا۔ اس آیت نمبر 180 میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو مالی حقوق کو ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ حدیث صحیح میں اس آیت کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ہر عمل کو، ہر کام کو دیکھ رہا ہوں جو جو تم کر رہے ہو۔ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے۔ اللہ تو ہماری شرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ ہم بند کمرے میں چھپ کر بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں ساری دنیا سے اوجھل ہو کر، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ تمام واجب اور احترام اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شیطانی شر سے ہم سب کو، تمام عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ رکوع نمبر 18 مکمل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی چھوٹی سی گزارش آپ سب سے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو سبسکرائب کیجیے، اور پلیز ویڈیوز کو واچ کرنے کے بعد آپ مہربانی فرما کے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔